الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے پیارے بھائی۔ اچھا، آج میں جس موضوع پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں نا، یہ ایک خاص وظیفہ ہے جو ہر کسی کو کرنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہر بندہ یہاں پہ کما رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، کچھ کم کچھ زیادہ، لیکن دیکھیں ہر مرد نکل رہا ہے کمانے کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے، ایک عورت نکل رہی ہے اپنے گھر کے لیے مجبوری کے تحت، خوشی کے تحت، لیکن وہ کمانے نکلتی ہیں۔ اور جب آپ کی تنخواہ آئے اور آپ اگر اس پہ یہ پڑھ لو تو اللہ پاک آپ کے روزی کے راستے 3 گنا بڑھا دے گا، اللہ پاک آپ کی روزیوں میں برکت ڈال دے گا۔ یہ صرف روزیوں کے لیے نہیں ہے، جن کے خود کے کاروبار ہے ان کا بھی ہے، لیکن اس کے لیے خاص طریقہ ہے، خاص وظیفہ ہے، کچھ پروسیجر ہے، وہ تمام کے تمام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اور میں بتا رہی ہوں گارنٹی کے ساتھ کہ اللہ کے حکم سے آپ کی مالی مشکلات حل ہو جائے گی۔ آپ کی تنخواہ کم ہے یا کاروبار میں آمدنی نہ ہونے کے برابر ہے تو لازماً یہ جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بنا رہی ہوں نا، یہ ایک روشنی کی کرن ثابت ہو سکتی ہے، اور لازماً آپ کو اینڈ تک ہی اس کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ میں اس میں بہت ساری چیزیں کور کرنے والی ہوں۔ میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گی اور ساتھ ہی اس وظیفے کی اہمیت اور شرعی اصول بتاؤں گی، کس اصول کے ساتھ کرو گے تو ہی بہترین رزلٹس ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو بات ہے نا وہ کرتی ہوں کہ دیکھیں آج کل کے حالات اور پریشانی کے اوپر، تو دیکھیں معاشی مسائل آج کل ہر شخص کے لیے ایک بڑا امتحان بن چکے ہیں۔ یہ بچے نہیں جانتے، یہ بڑے اور ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ وہ کس دور سے گزر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی محنت کے باوجود آمدنی پوری نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کے کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور قرضے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے میں انسان مایوس ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور ایسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں وظیفے کی اہمیت۔ جو میں وظیفہ بتانے والی ہوں نا، پہلے وہ سمجھ لو کہ وہ اس کا کیا کیا کام کر سکتا ہے، کتنا پاورفل ہے، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو طریقہ بھی بتاؤں گی۔ دیکھیں اگر وظیفہ دراصل اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک وظیفہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسے کا عملی اظہار بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ اس کے ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ پیدا کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے دل کو یقین کے ساتھ بھر کر یہ وظیفہ کرنا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہو سکے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو وظیفہ کون سا کرنا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا شرطیں ہیں، لازم سب بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں یہ وظیفہ ہے 3 حصوں میں ہے، 3 پارٹس میں یہ آپ لوگوں کو وظیفہ کرنا ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلا پارٹ یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ استغفار سے اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اور گناہ تو معاف ہوتے ہی ہوتے بلکہ اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کی طرف سے رزق چھپڑ پھاڑ کے برستا ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور کم از کم 100 مرتبہ آپ کو روزانہ یہ تسبیح پڑھنی ہے استغفار کی۔ اب آپ کی مرضی، آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ لو، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لو، استغفر اللہ پڑھ لو، استغفر اللہ من کل پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن استغفار کے دوران یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مشکل کو دور فرمائے گا۔ 3 حصوں میں ہے۔ اب میں پھر یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سا حصہ آپ کو کنٹینیو کرنا ہے، سب بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا حصہ ہے سورہ واقعہ کرنا، کیونکہ سورہ واقعہ سے اللہ پاک کی طرف سے رزق بھی بہت آتا ہے اور آپ کے نصیب میں رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں روزانہ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے وہاں کبھی فاقہ نہیں ہوتا، اور اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تیسرا جو اس کا جو پروسیجر ہے وہ ہے یا واسع یا رزاقوں کا ورد۔ روزانہ 313 دفعہ، کوئی مرد کوئی عورت کچھ بھی ہے، اگر بھی وائفس پڑھ رہی ہیں تو آپ اپنے گھر میں پڑھو، آپ کے اللہ پاک روزی کے راستے کھولے گا۔ اگر مرد ہے تو وہ دکان پہ ہے، جاب پہ ہے، کہیں بھی ہے، 10 منٹ کا کام ہے، انگلیوں پہ 313 دفعہ پڑھنا ہے، یا واسع یا رزاقوں کا ورد کرنا ہے۔ ورد سے پہلے اور بعد میں اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور ورد کے دوران اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت اور مشکلات کے حل کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے کیا شرطیں ہیں، کیا آداب، ہمیں کن شرطوں کا اس کا خیال رکھنا ہوگا، اور پھر میں آپ کو ایک مثال کہانی اسٹوری سناتی ہوں، بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے۔
دیکھیں شرط یہ ہے کہ آپ کو وضو کو رکھنا ہے، وضو کی حالت میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ نیت خالص رکھیے، کوئی غیر شرعی عمل نہیں کرنا، جو اللہ پاک کو کام نہیں پسند وہ کنٹینیو کرتے ہوئے یہ وظیفہ مت پڑھنا آپ، ٹھیک ہے نا. تیسرا یہ کہ صبر و استقامت کے ساتھ کرنا ہے، فوری نتائج کی توقع نہیں رکھنی کہ میں نے آج پڑھا اور کل ہی اللہ پاک مجھے آسمان سے برس دے گا، اپنا بارش کر دے گا پیسوں کی، رزق کی. ایسا نہیں ہوتا، ہمیں کنٹینیو کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک کو منانا ہوتا ہے، پھر ہی تو اللہ پاک راضی ہو کے ہمارے نصیب میں جو رکاوٹ ہے رزق کی وہ روک دے گا اور بارش برسائے گا. اچھا 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، کیونکہ نماز کے بغیر وظیفہ اثر نہیں ہوتا ہے، اور حلال روزی کمانی ہے. اور لازماً ایک اور بات بتاتی ہوں، دوسروں کا حق نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے نا، دوسروں کا حق نہیں مارنا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کسی اور کا حق ماریں گے تو سب سے پہلے جو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو عطا ہونا ہوتا ہے نا وہی روک دیا جاتا ہے. اچھا اب میں ایک اگر حقیقی کہانی سناؤں تو دیکھیں ایک شخص تھا، اس کی مالی مشکلات بہت بری تھی، بہت مالی مشکلات میں سمجھو پورا گھر بھرا ہوا تھا. اس نے اس وظیفے کو خلوص نیت سے کیا. اب دیکھیں 3 وظیفے ہیں، اگر آپ تینوں کر سکتے ہو تو موسٹ ویلکم ہے، لیکن ایک تو کم از کم کرنا ہی ہے، کوئی ایک جو آپ کے لیے آسان رکھتا ہو. اگر کوئی ہسبینڈ ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کو یہ سورہ واقعہ صحیح رہتا ہے تو وہ پڑھ لے، یا کسی کو 313 بار تسبیح وہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لے. استغفار تو ویسے ہی پڑھتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں کہ تینوں کرو گے تو ہی ہوگا، نہیں، اللہ پاک آپ کی کس ادا سے راضی ہو جائے کہہ نہیں سکتے. اچھا جی، تو دیکھیں اس کی اگر اسٹوری سنا رہی تھی تو بہت مشکلات میں اس کا گھر گھرا ہوا تھا. اس نے اس میں سے کوئی ایک وظیفے کو خلوص نیت سے کیا اور چند ہفتوں میں اس کی زندگی میں واضح تبدیلیاں آئیں. اس کی تنخواہ میں تو اضافہ ہوا ہی ہوا، بلکہ اس کے کاروبار میں بھی برکت آنا شروع ہو گئی تھی. اب ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں ہر جگہ موجود ہے، ہمیں بس اپنی نیت اور عمل کو درست رکھنا ہے، اچھا کام کریں، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، نیت صاف رکھنی ہے تو اللہ پاک انعام لازماً دے گا. اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کوئی بھی حاجات ہو تو ہمیں کیا دعا کرنی ہے، ہمیں روزی کے حاجات کے لیے کیا دعا کرنی ہے. ہمیں اللہ پاک کے سامنے عاجزی رکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے رزق کی وسعت کے لیے دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یا اللہ میری پریشانیوں کو آسان کر دے اور میری دعاؤں کو قبول فرما دے، آمین. اور لاسٹ میں ایک اور بات بتاتی ہوں کہ میں رزق اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتا ہے، اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ لوگوں کو پرسنل چیزیں بتا رہی ہوں، بہن سمجھ کے آپ سنیے کہ اللہ پاک جس کو چاہے کم، جس کو زیادہ چاہے زیادہ، یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک اس کو دے رہا ہے تو اس کو زیادہ خوشی، ہمیں کم دے رہا ہے تو ہمیں خوش نہیں. وہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اور کہتے ہیں نا اللہ پاک دے کر بھی آزما رہا ہوگا، جس کو بہت دیا ہے اس کو بھی آزما رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ حق تو نہیں مار رہا دوسروں کا، کیونکہ صرف اللہ پاک کی طرف سے رزق آتا ہے تو صرف آپ کا نہیں آتا، آپ کے ارد گرد کا بھی اس کو آتا ہے. تو آپ اللہ پاک آزماتا ہے کہ آپ اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھتے ہو کہ نہیں. اور جس کو کم دے رہا ہے نا اللہ پاک اس کو بھی آزما رہا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو کمی دی ہے تو کیا وہ صبر شکر کرتا ہے یا مجھ سے شکوہ کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے. تو دونوں حالتوں میں اللہ پاک کے دینے پہ راضی رہیں اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں. کیا پتہ آپ کو کسی ارد گرد کے دینے والے سے ہی اس کے نصیب کا آپ کو مل جائے. دوسرا یہ کہ صبر شکر اور دعا کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. جو انسان صبر کر کے شکر کرتا ہے نا اللہ پاک تو سمجھو پھر اس کی جھولیاں بھرتا ہی بھرتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور دوسروں کی مدد کریں، کیونکہ صدقہ کرنے سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے. چلتے پھرتے صدقہ دو، 1 روپے دو، 5 روپے دو، جو اپنی طاقت ہے دو. اور لازماً دوسروں کی مدد کرو. کسی کو دیکھو تو یار تھوڑا سا اس کو پانی پلا دیا، ایک سلائس دلا دی، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، بس خلوص نیت ہونی چاہیے. لاسٹ میں ایک بتاؤں گی، ایک یہ وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایمان، یقین اور پابندی کے ساتھ کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل جائے گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لازماً لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ یہ نیکی دوسروں تک بھی پہنچ سکے. اب میں اجازت لیتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. ٹل دین اللہ حافظ.